خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ ابھی تختی نمبر 9 جو ہے اظہار ہے، اور اظہار کس چیز کا قاعدہ ہے؟ تنوین کا اور نون ساکن کا۔ تنوین بتائی تھی، جو دو زبر، دو پیش، دو زیر جو ہوتا ہے نا، تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن مطلب جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہیں گے۔ تو اظہار تنوین اور نون ساکن میں ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حروف حلقی جو ہے تو وہ 6 ہے۔ اب حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حروف حلقی مطلب جو حلق سے ادا ہوتے ہیں تو انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حرف انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تو حلق سے جو ادا ہونے والے حرف ہے وہ ہے حمزہ ہا، یہ جو ہے تو حلق کے ایک دم شروع حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی جانب ہے، حمزہ ہا۔ اور عین ہا یہ حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور ہا۔ اور جو غین اور خا ہے تو یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ 6 حرف جو ہے تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اظہار جو کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا یا غین خا تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تب اظہار ہوتا ہے۔ اور اظہار کو ہم لوگ بلا غنہ کے مطلب بغیر غنہ کے جلدی پڑھتے ہیں، یہاں پر غنہ نہیں کرتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ اظہار بولتے ہیں۔ اب مشق کرتے ہیں۔ قا یا زبر قی، را دو زبر رن، قیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، قیرن، ابابیلا۔ اب دیکھیے یہ را کے اوپر 2 زبر ہے، مطلب یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد میں کیا آیا ہے؟ حمزہ آیا ہے نا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ اظہار ہے، اور یہاں پر غنہ نہیں کرے ہم لوگ، سیدھا کیا پڑھے؟ قیرن ابابیلا۔ تو یہاں پر اظہار کیے ہیں، قیرن ابابیلا۔ اب دیکھیے جو مین قاعدہ ہے وہ بتاتے چلوں گی ساتھ میں قا کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر یائے لین ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا اس لیے، اور با کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، اور مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں نا، اسی لیے با کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ قیرن ابابیلا، قیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں پر میں بتانا بھول گئی تھی، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کے را کو بھی پور پڑھیں گے۔ ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ را کے اوپر جو ہے تو 2 پیش ہے، اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد میں ہا آیا ہے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے اس لیے ہا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔
نار حامية نار حامية لام زیر لی میم نون زبر من لمن خا زبر خا شین زیر شی خوشی یا زبر یا خوشیہ لمن خوشیہ. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکین کے بعد میں خا آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اسی لیے اس کو جلدی پڑھیں گے اور خا کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا. لمن خشیہ لمن خشیہ میم نون زیر من غین یا زبر غی من غی را زیر ری من غیری ہا کھڑا زیر ہی من غیری ہی. یہاں پر ہو رہا ہے اظہار کیونکہ نون ساکن کے بعد میں غین آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اسی لیے یہاں پر جلدی پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر یا لین ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر یا لین ہو رہا ہے اور غین کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ کے حرفوں میں سے بھی ہے غین اور یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے. من غیرہ من غیرہ اور ہا کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر دن یوم اذن عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا الف زبر ہا علیہا یوم اذن علیہا. اب یہاں پر دیکھیے واو لین ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر واو لین ہو رہا ہے اور یہاں پر ذال کو نرم پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے نرم پڑھیں گے. ذال کو عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے اور یہاں پر ہو رہا ہے اظہار کیونکہ تنوین کے بعد میں عین آیا ہے حروف حلقی کے حرفوں میں سے ہے عین اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے جلدی پڑھیں گے اس کو. اور یہاں پر یا لین ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے. یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. یومئذ علیہا یومئذ علیہا میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو خا زیر خی طا الف زبر طا خطا با دو زبر بن خطابن. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر ہو رہا ہے اظہار کیونکہ نون ساکن کے بعد میں ہا آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اسی لیے اس کو بلا غنہ کے ہم لوگ پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے. خا کو پر پڑھیں گے اور طا کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ کے حرفوں میں سے ہے اس لیے یہاں پر پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. خا اور طا کو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. منہ خطابا منہ خطابا میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی آنی یا زبر یا آنیہ تا دو زیر تین آنیتن من عین آنیتن. اب یہاں پر دیکھیے اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں عین آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے جلدی پڑھیں گے اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے. یہاں پر یا لین ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر یا لین ہو رہا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے اظہار ہو رہا ہے کیونکہ دو زیر ہے یہاں پر مطلب تنوین ہے تنوین کے بعد میں حمزہ ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اظہار ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے جلدی پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے یہاں پر اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچا جائے گا اس کو. من عین آنیتن
من عین آنیۃ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفون، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، کوفون، احد۔ اب دیکھیے یہاں پر ہو رہا ہے اظہار، کیونکہ یہ واو کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں ہے حمزہ، اس لیے یہاں پر ہو رہا ہے اظہار، اور اسی لیے اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، اور ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ کفواً احد، کفواً احد، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عوفی، یا زبر یا، عوفیہ، فمن عوفیہ۔ اب دیکھیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں عین آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ فمن عوفیہ، فمن عوفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، من ا، خایا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ۔ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور اسی لیے اسے جلدی پڑھیں گے۔ اور خا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے خا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر ہو رہا ہے یا مدہ، اور اسی لیے اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من اخیہ، میم نون زبر من، حمزہ زبر ا، من ا، ذال زیر ذی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیمن۔ ہم دیکھیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور ذال کو نرم پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میں ہا آیا ہے، یہاں پر دو پیش ہے نا، یہ تنوین کے بعد میں ہا آیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ من اذین کتاب حکیم، من اذین کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، غا دو پیش بن، غلیظ۔ عین کو دیکھیے درمیان حلق سے ادا کریں گے، ذال کو نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد میں حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اور اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے اسے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، اور غین کو پور پڑھیں گے۔ ہا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دین، حاسدین، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، حاسدین، اذا حسدا۔ ہم یہاں پر ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا،
اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر ہوگا اظہار کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد میں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا اور اسی لیے اسے جلدی پڑھیں گے. زال کو نرم پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے اور اسی لیے اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں کو درمیان حلق سے ادا کریں گے. حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد.